بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کی آمد ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ میرے تمام محترم ناظرین کو رمضان کا چاند مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے؟ احادیث شریف میں اس بارے میں کیا بیان ہے؟ اگر عورتیں نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ مرد تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے گی؟ نماز تراویح میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ کیا نماز تراویح میں کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو دیں گے۔ محترم ناظرین، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، نماز تراویح ان دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ نہیں ہے۔ المنتقی شرح مطالعہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول کا عمل تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک مدبر غلام تھے جن کا نام حضرت ذکوان تھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رمضان المبارک میں گھر ہی میں نماز تراویح کے لیے قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقلید میں وہ اپنے گھر والوں کو گھر ہی میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا کرتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں ہی نماز تراویح پڑھیں گی تو اس کی نیت کیسے کریں گی؟ گھروں میں نماز تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنا ہوتی ہیں؟ محترم ناظرین، ضروری ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں گھروں میں ہی نماز تراویح پڑھیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی جگہ پر جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے۔ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز کی جماعت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہی ترغیب دی تھی کہ عورتوں کا گھر میں اور گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلہ کی مسجد کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے زمانہ میں جب یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
صحابہ کرام کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو محترم ناظرین، احادیث کی روح سے عورتوں کا گھر میں تراویح کی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اب آپ کو گھر میں نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ ادا کریں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی تسبیح یا دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر ادا کریں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ ناظرین مکرم، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص صورتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی سی بھی جو صورتیں آپ کو آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں۔ جب وہ صورتیں ختم ہو جائیں اور تراویح باقی رہتی ہو تو ان صورتوں کو دہرا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 2 کل پڑھ لیے۔ اس طرح سے 4 رکعتیں بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 کل سے زیادہ صورتیں آتی ہیں تو اسی ترتیب سے سب صورتوں کو پڑھ لیں گے، مگر ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب وہ سب صورتیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کو دہرا لیں گے۔ بس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ ایسے نہیں کرنا کہ بعد میں آنے والی صورت کو آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور پہلے آنے والی صورت کو دوسری رکعت میں پڑھیں۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر آپ کا جو ارادہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے نیت کر سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ زبان سے نیت کرنے کا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد چاہیں تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحیم ضرور ٹائپ کریں۔